لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا۔ تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی طبع کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کچھ سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا 10 گنا عطا کرتا ہے، 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے، فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے، اور پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو تو وہ دگنا کر کے دے۔ اچھا یہ کیسا اللہ کا انداز بیان ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو، اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا۔ دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو، اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ